السلام علیکم ناظرین، اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس وقت انڈیا کے دورے پہ ہیں، اور وہ انڈیا کے دورے پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت وہ گئے ہیں۔ وہاں پہ وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے جس میں وہ شرکت کے لیے گئے ہیں، اور یہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ہیں جو 12 سال بعد بھارت جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں کیا کوئی امن کے لیے کوئی بریک تھرو ہوگا، یا کوئی برف پگھلے گی، یا مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی بات ہوگی۔ تو یہ کہنا تو قبل از وقت ہے کہ اس حوالے سے کیا بریک تھرو ہوگا، یا کوئی پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے اندر کوئی بڑا کوئی میجر چینج آنے کی کوئی توقع ہے۔ اور یہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھارتی وزیر خارجہ سے کوئی کرکٹ کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت کریں گے، کیونکہ بھارتی بورڈ نے ایشین کپ کے لیے پاکستان میں اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ بھی چہمگوئیاں، اور پاکستان نے بھی جواباً یہ کہا ہے کہ جناب ہم ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے، تو شاید اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن میں آپ کو اس سے پہلے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے یا شنگھائی تعاون تنظیم، اس کا کوئی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ تنظیم بنیادی طور پہ ہے کیا اور یہ کیوں قائم کی گئی تھی۔ یہ ایک تنظیم 1996 میں قائم کی گئی تھی، اور جس وقت یہ قائم کی گئی اس کا نام جو تھا شنگھائی 5 کے نام سے رکھا گیا، اور اس وقت اس میں 5 ملک جو تھے وہ شامل ہوئے تھے جو ابتدائی اس کے ممبر تھے۔ ان میں روس، چین، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان شامل تھے۔ تو یہ ایک انیشیٹو تھا، کس لیے کہ جناب آپ اپنے بارڈر مینجمنٹ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ یعنی کہ یہ جو 5 ملک تھے، کیونکہ ان کی سرحدیں آپس میں ملتی تھیں، تو ان کے بارڈر بہت زیادہ پورس ہیں، یعنی کہ سارے بارڈر کے اوپر ملٹری نہیں رکھی جا سکتی، اور نہ ہی اتنے بڑے بارڈر کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ جناب ہم آپس میں بارڈر مینجمنٹ کا ایک معاہدہ کرتے ہیں، جس کے تحت جو ہے بارڈر کنٹرول ہوگا، اور ملٹری پریزنس جو ہے افواج کی جو موجودگی ہے بارڈرز کے اوپر وہ کم کی جائے۔ تو یہ تنظیم جو تھی یہ پھر ایکسپینڈ ہوئی 2001 میں، اس میں ازبکستان کو بھی شامل کیا گیا، اور پھر نومبر 2017 میں اس میں پاکستان اور انڈیا کو بھی شامل کیا گیا، کیونکہ روس جو تھا وہ انڈیا کو اس کا ممبر بنانا چاہتا تھا، لیکن چائنا نے اعتراض کیا کہ جب تک پاکستان ممبر نہیں بنے گا اس وقت تک انڈیا کو بھی ممبر نہیں بنایا جا سکتا۔ تو پھر دونوں میں یہ طے پایا کہ جناب آپ دونوں کو ممبر بنا لیں۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ ان ممالک، یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اس میں جو شامل جو رکن ممالک ہیں ان کی مالی پوزیشن کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جذبات آپ کے ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور آپ کی حیثیت قوموں کے اندر بالکل ویسے ہی جج ہوتی ہے جیسے آپ کے معاشرے کے اندر ہے، اور وہ آپ کے سوشو اکنامک سٹیٹس سے جج ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ یا آپ کی جیب بھری ہوئی ہے، آپ کو دنیا کا ہر شخص جو ہے، ہر ملک جو ہے وہ عزت دے گا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ قطر جیسا چھوٹا سا ملک جس کا ایریا جو ہے وہ 10,000 مربع کلومیٹر ہے، اور پاکستان کا ایریا تقریباً 8 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی کہ 10,000 مربع کلومیٹر والے ملک نے اپنے ملک میں ایک فٹ بال کا ورلڈ کپ کروایا، اور اس کے اوپر تقریباً 220 ارب ڈالر خرچ کیے، جو کہ پاکستان شاید ابھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اتنا بڑا ایریا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دیے ہیں، لیکن ہم ابھی وہ کام نہیں کر سکتے جو قطر نے کیا۔ قطر نے کیا کیا؟ قطر نے جب پیسہ لگایا تو فیفا کی جو ابتدائی جو اوتھ ٹیکنگ جو سرمنی تھی، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جناب بڑی رنگا رنگ سی فٹ بال کی وہ تقریب ہوئی 2022 میں فٹ بال ورلڈ کپ کی، تو اس کے اندر قطر نے اس کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کروایا، یعنی کہ قرآن کی آیت اور اس کا مفہوم جو تھا وہ لوگوں کو بتایا گیا۔ تو یورپ کو تو یہ بات گوارا نہیں تھی، لیکن کیسے گوارا ہوئی؟ صرف پیسے کی طاقت سے۔ تو آپ پیسے کی طاقت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک جو ہے وہ پیسے کی طاقت سے آج پوری مسلم ورلڈ کے اوپر، بلکہ پوری دنیا کے اوپر راج کر رہا ہے، اس کا ورلڈ آرڈر چلتا ہے۔ تو بہرحال ابھی جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اس میں پاکستان کی کیا حیثیت ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان کی حیثیت اس میں بہت لو ہے۔
اب ہم آتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب آپ باہر نکلتے ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ کی عزت جو ہے بنیادی طور پہ آپ کی جی ڈی پی یا پھر آپ کے فارن ریزرو سے ہوتی ہے۔ اب فارن ریزرو آپ کے پاس کتنے ہیں؟ فارن ریزرو اگر آپ سمپل سی لینگویج میں سمجھ لیں تو وہ یہی ہے کہ جناب آپ کی جیب میں بقایا پیسے کتنے ہیں یا آپ کے پاس سیونگ کتنی ہے۔ اور چونکہ یہ فارن ریزرو ہر ملک کی مجبوریاں اس نے یو ایس ڈالر میں رکھنے ہوتے ہیں، امریکی ڈالر میں، تو یہ ایک طرح سے امریکہ کی ایک اجارہ داری ہے۔ تو اس شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر چائنا جو ہے اس کے پاس تقریباً 3500 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس پہ رشیا آتا ہے جس کے پاس تقریباً 630 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس میں بھارت ہے جس کے پاس تقریباً اس وقت 585 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد ازبکستان اور تاجکستان ہے جن کے پاس بالترتیب 35-34 ارب ڈالر کے ذخائر دونوں کے پاس موجود ہیں۔ پھر کرغزستان ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس قازقستان ہے، ان کے پاس ذخائر تھوڑے ہیں، ایک کے پاس تقریباً 3 ارب ڈالر اور ایک کے پاس تقریباً 1.9 ارب ڈالر ہیں، لیکن چونکہ ان کی آبادی بڑی کم ہے، ایک کی 70 لاکھ ہے اور ایک کی تقریباً 95 لاکھ ہے، تو اس لیے ان کا وہ بیلنس چلتا رہتا ہے۔ لیکن پاکستان کا اس وقت حال کیا ہے؟ 22 کروڑ آبادی پاکستان کی ہے اور پاکستان کے فارن ریزرو جو ہیں وہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں وہ تقریباً 4.6 ارب ڈالر ہیں، اور ابھی ہم مزید قرضہ لینے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ جناب کس طرح سے ہم اپنے فارن ریزرو کو بڑھائیں۔ اس سٹیٹس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا بھارت میں کیا کس طرح کا استقبال کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے بھارت کو ہم سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے بظاہر، کیونکہ ہماری جو معاشی پوزیشن ہے، قوموں کی معاشی پوزیشن ایک دن میں نہیں بدلتی، اس کو کم از کم 10-15-20 سال لگتے ہیں۔ تو ابھی اگلے 10-15-20 سال کے لیے تو ہم اس بات پہ آ بھی نہیں سکتے کہ ہم بھارت کے ساتھ کوئی برابری کی سطح کی بات کریں۔ تو اس لیے یہ جو پوزیشن ہے، اور نہ ہی انڈین میڈیا نے کوئی بلاول بھٹو کے کوئی جو ان کا دورہ ہے اس کو کوئی بہت زیادہ کوریج دی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب آگرہ 2001 میں جنرل مشرف شرکت کے لیے گئے تھے ساک سمٹ میں، تو اس وقت بھارت کا جو میڈیا تھا اس نے بڑی ایک امیدیں لگائیں، کیونکہ اس وقت پاکستان اور بھارت معاشی لحاظ سے ایک بیلنس پہ تھے، یعنی کہ جس طرح کی کنڈیشن مور اور لیس پاکستان کی تھی اسی طرح بھارت کی تھی، لیکن بالآخر ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری۔ وہ تو خیر اپنی رفتار سے چلتے رہے، اور پھر آج حال یہ ہے کہ ہمارا حال ہمارے پاس 2 سے 3 ماہ کے ذخائر بھی موجود نہیں ہیں جن سے ہم کچھ امپورٹ کر سکیں۔ تو اس لیے کوئی میجر بریک تھرو جو ہے پاکستان کے حق میں ہونے کی تو بالکل توقع نہیں ہے، اور اسی لیے پاکستان نے بھی اس شنگھائی تعاون تنظیم سے کوئی خاص امیدیں وابستہ نہیں کی، اور نہ ہی کوئی حکومت کی طرف سے کوئی زیادہ گرم جوشی دکھائی گئی ہے۔ یہ بس ہماری ایک مجبوری تھی کہ چونکہ ہم اس کے ممبر ہیں تو ہمیں اس میں وہ شرکت کرنی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ قوموں کا سٹیٹس جو ہے یہ آپ کی اکنامک سے طے ہوتا ہے۔ جب تک آپ کی اکنامکس جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو دنیا کے اندر عزت نہیں مل سکتی۔ اور رہا کشمیر کا مسئلہ، تو کشمیر کا ایشو 2019 میں بھارت اپنی طرف سے وائنڈ اپ کر چکا ہے، جس میں انفارچونیٹلی ہماری خاموش جو ان کو رضامندی تھی وہ شامل تھی، جنرل باجوہ کی خاموش رضامندی بالکل اس میں شامل تھی، اور اس پلان کا وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ جو بھارت یک طرفہ طور پہ جموں کشمیر کا جو سٹیٹس تھا، خصوصی سٹیٹس، اس کو ختم کر رہا ہے اور اس کو جموں کشمیر کے پورے ریجن کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر رہا ہے۔ جموں اور جو آپ کا کشمیر ہے اس کو ویلی کو الگ کر رہا ہے، لداخ الگ ہو گیا۔ تو یہ سارا ہمیں پتہ تھا، لیکن چونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ابھی بھی کچھ نہیں ہے کرنے کو، تو جب تک تو ہمارے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو خالی جذبات سے قومیں نہیں لڑا کرتی۔